अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासीन। आप देख रहे हैं GS न्यूज़ UK। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की तरफ। पब्लिक सर्विस कमीशन में ASI की असामी के लिए 1043 उम्मीदवारान पिछले 4 सालों से दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं। चित्राल गुल हमाद फारूकी खैबर पख्तूनख्वा के पब्लिक सर्विस कमीशन में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ASI की 420 असामियों के लिए साल 2018 में इश्तहार दिया था। ग्रेड 11 की इन 420 असामियों के लिए इस वक्त 52,630 उम्मीदवारों की दरख्वास्तें मौसूल हुई। अगले मरहले में फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट हुआ, इसमें 14,653 उम्मीदवार कामयाब हुए। उम्मीदवारान की तादाद ज़्यादा होने की वजह से पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपने कमीशन एक्ट के इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए 23 नवंबर 2019 को स्क्रीनिंग टेस्ट मुकर्रर किया, जिसमें 9,413 उम्मीदवार कामयाब हुए। कमीशन ने तमाम उम्मीदवारों के लिए 24 से 25 नवंबर 2020 को एक तहरीरी इम्तहान मुनक्किद किया, जिसमें इंग्लिश, उर्दू, जनरल नॉलेज और कंप्यूटर पर मबनी पर्चे शामिल थे। इस मुकाबले के इम्तहान में 1043 उम्मीदवारान कामयाब हुए, जिन्होंने अगले मरहले के लिए क्वालिफाइड किया। इसके बाद तमाम उम्मीदवारों से नफ्सियात पर मबनी टेस्ट और इंटरव्यू लिया गया, जिसमें सब कामयाब हुए। आखिरी मरहले में 1043 उम्मीदवारान के लिए फाइनल इंटरव्यू 11 अक्टूबर 2021 को शुरू हुआ, जो 7 जनवरी 2022 को इख्तिताम पजीर हुआ। कमीशन के रूल्स के मुताबिक फाइनल इंटरव्यू खत्म होने के 4 दिन बाद रिजल्ट शाया करना होता है। इन उम्मीदवारान की नुमाइंदगी करते हुए कमालुद्दीन चित्राली ने कहा कि 1 महीना गुजरने के बावजूद भी पब्लिक सर्विस कमीशन ने वो रिजल्ट शाया नहीं किया। इनका कहना है कि जब हम वहां जाकर पूछते हैं तो हमें बताया गया कि 3 नवंबर 2021 को सूबाई असम्बली का इजलास हुआ था, जिसमें यह फैसला हुआ था कि PMS की एक 25 पॉलिसी को अनील एड वाइड यानी कालअदम करार दिया जाए, जिसकी वजह से आपका रिजल्ट शाया नहीं किया गया। कमालुद्दीन ने बताया, हमारा इम्तहान भी बिल्कुल इसी तरह हुआ था जो पिछले बैचेस के ASI के असामियों के लिए हुआ था, जो आज हाजिर सर्विस में नौकरी कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि जब हम इस असामी के लिए इम्तहान दे रहे थे तो ना ये पॉलिसी नाफिज हुई थी और ना इस तरह का कोई कानून था जिसके बायस हमारा रिजल्ट रोक दिया जाए। बहावलनगर से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ सीनियर सहाफ़ी और कॉलम निगार मियां मीर अहमद मस्ताना सोहरवर्दी की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बहावलनगर मोहम्मद जफर बुजदार की हदायत पर DSP फोर्डाबाद की आवाम को इनकी दहलीज पर इंसाफ फराहम करने के लिए खुली कचहरी का इनेकाद। DSP चौधरी नदीम इकबाल ने सालीन के मसाइल सुने, उनके हल के लिए अहकामात जारी किए। IG पंजाब के हुक्म पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद जफर बुजदार की हदायत पर DSP फोर्डाबाद चौधरी नदीम इकबाल की जानिब से खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। खुली कचहरी में दूर दराज से सैकड़ों की तादाद में साइलिन ने शिरकत की। दर्द दिल रखने वाले DSP चौधरी नदीम इकबाल ने साइलिन के मसाइल सुने और अहकामात जारी किए। इस मौके पर DSP नदीम इकबाल ने कहा कि हमने अवाम को भरपूर रिलीफ फराहम करने के लिए इक़दाम किए हैं और ये रिलीफ का सिलसिला जारी रहेगा। खुली कचहरी का मकसद भी यही है कि परेशान हाल शहरियों को इनकी दहलीज पर बर वक्त इंसाफ मुहैया किया जाए और ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। लोधरा संगीन मुकदमात की तफ्तीश और पैरवी का मेयार बेहतर बनाने के लिए DP ऑफिस में लेक्चर का इनेकाद। ब्यूरो चीफ मोहम्मद शाहिद की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट लोधरा संगीन मुकदमात की तफ्तीश और पैरवी का मेयार बेहतर बनाने के लिए DP ऑफिस में लेक्चर का इनेकाद। लोधरा लेक्चर में मोहम्मद अल्ताफ, एडिशनल सेशन जज मोहम्मद जफर, सीनियर सिविल जज अफजल अब्बासी, ADP और DSP लीगल बख्तियार अहमद ने शिरकत की। तफ्तीशी अफसरान को इस्तगासा, शहादत, चालान की तैयारी और पैरवी मुकदमात के मुतालिक खसूसी लेक्चर दिए। मोहम्मद अल्ताफ एडिशनल सेशन जज साहब ने कहा, मुलजिम की सजायाबी के लिए शहादत बुनियादी किरदार अदा करती है। तरबती वर्कशॉप का मकसद तफ्तीश के दौरान सामने आने वाले नकाइस को दूर करना है। मोहम्मद अल्ताफ ASJ। इस दौरान DPO अब्दुर्रऊफ बाबर ने मजीद कहा, लेक्चर का बुनियादी मकसद तफ्तीशी अफसरान की तफ्तीशी महारत में मजीद बेहतरी लाना है। ओवरटेक सिंह जफर चिश्ती ब्यूरो चीफ GSTV UK 5 साल उम्र तक के हर बच्चे को 2 कतरे वैक्सीन पिलाने के अज़्म के साथ इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद और मरकजी रहनुमा PTI चौधरी मोहम्मद अशफाक ने DHQ अस्पताल में बच्चों को कतरे पिलाकर 5 रोज़ा मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में CO हेल्थ कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद असद, MS DHQ मोहम्मद शहबाब आलम समेत मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। पैदाइश से लेकर 5 साल तक के तमाम बच्चों को कतरे पिलाने की अपील। इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान जिला में महकमा सेहत की
1158 موبائل ٹیمیں 3,97,857 بچوں کو قطرے پلائیں گی۔ ضلع کی 82 یونین کونسل میں 203 ایریا انچارج جبکہ 106 فکس پوائنٹ ہوں گے۔ والدین گھرانے والی ٹیموں سے تعاون کریں اور اپنے بچوں کو قطرے لازمی پلائیں۔ 28 فروری تا 4 مارچ جاری رہنے والی مہم کو خود مانیٹر کروں گا۔ پولیو کے قطرے بچوں کی جسمانی معذوری کے خلاف بہترین بچاؤ ہیں۔ جلد ہی پاکستان پولیو فری ہو جائے گا، والدین پولیو ٹیموں سے تعاون کریں۔ چودھری محمد اشفاق۔ مانسہرہ ابراہیم احمد سٹی رپورٹر بھلوال شریف برموقع تاریخ ساز علماء مشائخ کانفرنس بسلسلہ ختم چہلم شریف حضرت پیر مطلوب حسین قادری نوری حضوری رحمۃ اللہ علیہ انعقاد پذیر ہوا، جس میں مخدوم مشائخ محبوب المشائخ پیر سید سہیل حسن گیلانی سجادہ نشین درگاہ عالیہ محبوب سبحانی او شریف نے صدارت فرمائی۔ کاغان ویلی کے پی کے مانسہرہ سے گلستان پیر بابا علیہ رحمہ علامہ پیر سید عصمت حسین شاہ ترمذی مرکزی جوائنٹ سیکرٹری مشائخ اتحاد کونسل پاکستان کے پی کے نے خطاب فرمایا۔ اس موقع پر مخدوم پیر سید ولایت مصطفیٰ گیلانی سجادہ نشین درگاہ عالیہ موسیٰ پاک شہید او شریف مخدوم سید قاسم علی گیلانی صاحب، پیر سید حبیب عرفانی شاہ صاحب سجادہ نشین آستانہ عالیہ عرفانیہ سندر شریف، محترم میاں ضیاء المصطفیٰ صاحب آزاد کشمیر، پیر سید شمس الرحمان مشہدی، محترم پیر سید غلام مصطفیٰ گیلانی صاحب، محترم پیر اکبر علی قادری صاحب، علامہ قاضی نگاہ مصطفیٰ صاحب، پیر سید عبدالغنی شاہ حیدرآباد، علامہ پیر سید افضال شاہ زنجانی، علامہ پیر سید عثمان شاہ نوری لاہور، پیر خواجہ اکمل اویسی لاہور، پیر عمران قادری صاحب، سید مشاہد امام گیلانی کشمیر نے اظہار خیال فرمایا اور دیگر مشائخ اعظام نے شرکت کی۔ آخر میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے قبلہ پیر صاحب نے فرمایا کہ میں مشکورہ ممنون ہوں محترم صاحبزادہ ڈاکٹر پیر احسان دانش قادری صاحب کو، جنہوں نے بہت محبتوں سے نوازا۔ چونیا رد الجرائم آپریشن بھاری نفری کے ذریعے منشیات فروشی کے خلاف کارروائیاں۔ ڈی پی او کی ہدایت پر ایس ایچ او حافظ عاطف نذیر تھانہ الہ آباد پولیس کی بڑی کارروائی۔ ریکارڈ یافتہ منشیات فروش نازیہ عرف نذیرہ نامی خاتون گرفتار، بھاری مقدار میں منشیات برآمد۔ چونیا آپریشن رد الجرائم کے ذریعے بڑی کامیابی، بدنام زمانہ ریکارڈ یافتہ خاتون ملزمہ سے 2200 گرام چرس برآمد۔ مقدمہ درج کر لیا گیا، بقیہ فرار ملزمان کے لیے مزید تفتیش جاری۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایس ایچ او تھانہ الہ آباد کا کہنا تھا منشیات فروش نوجوان نسل اور انسانیت کے دشمن قابل قبول نہیں۔ منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ تھانہ الہ آباد کی حدود سے منشیات کا خاتمہ اولین ترجیح ہے۔ ڈی پی او قصور صہیب اشرف نے کامیاب رد الجرائم آپریشن کے ذریعے بھاری منشیات، ناجائز اسلحہ، جرائم پیشہ افراد کو گرفتار کرنے پر پولیس ٹیم کو شاباش۔ مہر رفیق ساجد، بیورو چیف قصور۔ سیالکوٹ ایس پی پیٹرولنگ پولیس ریجن گجرانوالہ وسیم ڈار، ڈی ایس پی پیٹرولنگ پولیس سیالکوٹ عرفان الحق سلہریہ کی ہدایات پر سب انسپکٹر انچارج چوکی پیٹرولنگ پوسٹ کھوئی اسٹاپ محمد عمران مہر کی زیر نگرانی کاشف عمران اے ایس آئی نے اپنی ٹیم کے ہمراہ وحید گھومن، سخی ڈوگر، سجاد احمد نے دوران گشت حیدری چوک بڈیانہ میں ایک مشکوک کار کو روکا اور تلاشی لینے پر قاسم ساکن 14 کوٹ، عمر شہزاد ساکن ہڑر، محمد علی ساکن سکھنیہ سے 3 عدد ناجائز پسٹل، 30 بور متعدد گولیاں برآمد کر کے تینوں ملزمان کے خلاف تھانہ بڈیانہ میں مقدمات درج کر دیے گئے۔ اے ایس آئی پیٹرولنگ پولیس کھوئی اسٹاپ کاشف عمران نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسلحہ ناجائز اکثر راہزنی ڈکیتی سمیت دیگر جرائم کی بڑی وجہ ہے۔ قطعی جرائم پیشہ عناصر کو اسلحہ ناجائز دے کر پیٹرولنگ پوسٹ کھوئی اسٹاپ کے بیٹ ایریا میں لے کر گھومنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ رپورٹ محمد نویر، ڈسٹرکٹ رپورٹر سیالکوٹ، جی ایس نیوز ٹی وی۔ پسرور عوام کی خدمت الیکشن کی محتاج نہیں، الیکشن اور سیاست کا مقصد خدمت کے مشن کو منظم کرنے کی غرض سے کرنا مقصود ہے۔ محمد اسامہ رانا۔ پسرور تفصیلات کے مطابق رہنما پاکستان تحریک انصاف محمد اسامہ رانا نے کہا کہ علاقے کے عوام کی بے لوث خدمت کا سفر کئی سالوں سے جاری ہے اور بلا تعطل یہ خدمت کا مشن جاری رہے گا۔ تاہم الیکشن سے متعلق ہمیشہ فیصلے عوامی مشاورت سے کیے، کیونکہ ہمارے علاقے کے لوگ میرا احساس ہے کہ محبتوں کا مشکورہ مقروض ہوں اور یہ قرض ان کی خدمت سے اتارنا چاہتا ہوں۔ ان خیالات کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ممبر پنجاب سوشل پروٹیکشن اتھارٹی
ضلع سیالکوٹ محمد اسامہ رانا نے کیا۔ انہوں نے کہا کہ عوام کے مسائل کے لیے میرے دروازے 24 گھنٹے کھلے ہیں۔ بلا امتیاز خدمت اور مسائل کا حل ہماری ترجیحات میں شامل ہے۔ ووٹر ہو یا غیر، سب کے لیے محبت اور بھائی چارے کا جذبہ رکھتے ہیں اور انشاءاللہ معاشی خوشحالی اور عوام کی وسیع تر مفاد کے لیے سیاسی جدوجہد جاری رہے گی۔ اکاڑا شہزاد علی کی رپورٹ۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فائنانس اینڈ پلاننگ چودھری طاہر امین نے کہا ہے کہ پنجاب بھر میں کلین اینڈ گرین شجرکاری جشن بہارہ کا انعقاد ہو رہا ہے۔ اسی طرح ضلع اکاڑا میں بھی ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی اعجاز کے زیر نگرانی تمام مدارس جوش جذبے سے کلین اینڈ گرین شجرکاری مہم اور جشن بہارہ کی خوشیوں کو دوبالا کر رہے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے ڈی پی ایس کالج اکاڑا میں پرنسپل نعیم اشرف کی زیر نگرانی گرلز کیمپس اسکول سیکشن ہیڈ روبینہ تسنیم، جونیئر سیکشن ہیڈ عظما رشید، پری اسکول کوآرڈینیٹر آکاشا ارم سمیت گرلز اسٹاف کی زیر نگرانی منعقدہ جشن بہارہ کی تقریب میں بطور مہمان خصوصی خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ جشن بہارہ کے رنگ رنگ پروگرام کے ملی نغموں میں بچوں کو جوش و جذبہ لائی کی تحسین ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈسٹرکٹ پبلک اسکول کالج جس طرح تعلیمی لحاظ سے نمایاں ممتاز ہے، میں امید کرتا ہوں آئندہ بھی نصابی ہم نصابی سرگرمی اور کامیابی کا سفر جاری رکھے گا۔ انہوں نے کامیاب جشن بہارہ کے انعقاد پر تمام اسٹاف کی محنت، لگن، جوش و جذبے کو سراہا۔ ڈی پی ایس اسکول کالج کے پرنسپل نعیم اشرف نے مہمان خصوصی ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فائنانس اینڈ پلاننگ چودھری طاہر امین کا اپنے تمام اسٹاف کی طرف سے شکریہ ادا کیا۔ ڈپٹی کمشنر ضلع اکاڑا کے زیر سایہ ڈی پی ایس میں آج جو جشن بہارہ کا پروگرام کا انعقاد ہوا بہت اچھا تھا اور اس طرح کے پروگرام مزید سے مزید تر ہونے چاہیے اور سب بچوں نے بہت دلوں سے اور ٹیچروں نے اس میں حصہ لیا اور بہت اچھا لگا یہاں پر آ کے ان کا فنکشن دیکھ۔ ایکسین ہائی وے گجرات مہر عظمت اور دیگر افسران کا راجہ عمر کامران راجہ اکبر علی کے ہمراہ چھپرا ریلوے پھاٹک سے رہائش گاہ ملک عارف اور اورنگ آباد تا شمس آباد نوتھیا پل تک سڑک کی تعمیر کے سلسلے میں تقریباً 2 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر ہونے والی سڑک کا وزٹ کیا۔ اس موقع پر راجہ اکبر علی نے کہا کہ ہم اپنے آباء و اجداد کی عوامی خدمت کے مشن کو لے کر چل رہے ہیں۔ ہم حلقہ این 71 ہو یا پی پی 34 ہو، جس میں تمام سیاستدان جو علاقے کی بہتری کے لیے کام کریں گے وہ ہمارے لیے پہلے بھی قابل احترام تھے، اب بھی قابل احترام ہے اور آئندہ بھی قابل احترام رہیں گے۔ 16 مارچ کو ٹینڈر کے بعد کام شروع کیا جائے گا۔ رپورٹ بیورو چیف جی ایس ٹی وی یو کے سرائے عالمگیر زبیر گجر۔ You're watching GSTV UK. Keep watching.